فلسطین کا علاقہ جس کے قبضے میں رہتا ہے دنیا پر اس کا راج ہوتا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی اقوام کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رستہ بنا دیتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انبیاء کی باتوں کو ٹالتے پھر روکتے، حتیٰ کہ کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ ان پر خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا۔ سورہ الاسراء میں ان کے 2 فساد کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو جالوت کے زیر تصرف تھی اور وہ ظالم تھا اور اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا، حضرت داؤد نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کو قتل کر دیا۔ دوسرا ہے بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا کہ جو حاملہ خواتین تھی یہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نیزے پہ اٹھا لیتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے عذاب ہے اس نافرمانیوں کا جو پے در پے تم کر رہے ہیں۔ آخری زمانے میں یہودیوں کا کیا رول ہوگا، اسپیشلی دجال کی فوج میں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود دجال کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے اور اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کا قرآن میں سب سے پہلے ذکر کہاں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑی اہم اور غور طلب پوائنٹ ہے بالکل کہ بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے، جی، قرآن میں جتنی بھی اقوام کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا جی، ان میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ نبی بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی قوم کی طرف تھی۔ جی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کی سرکشیوں کا ذکر آیا وہ بنی اسرائیل ہے۔ بالکل قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم پر پے در پے اللہ کے عذابوں کا ذکر آیا، ویسے تو قوم لوط کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، لیکن ان پر ونس عذاب آیا، ایک دفعہ عذاب آیا۔ لیکن بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ نے پلٹ پلٹ کے مہلتیں دی اور ان پر پلٹ پلٹ کر عذاب آئے، کئی عذابات ہیں۔ بالکل اس کے باوجود یہ قوم اپنی اس سرشت اور اپنی اس فطرت میں درست نہیں ہو سکی۔ تو بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے یہ قرآن کا بڑا واسٹ ٹاپک ہے۔ جی، اچھا، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ قرآن بنی اسرائیل کو کس پیراڈائم میں ڈسکس کرتا ہے، تو آپ ایک ماؤنٹین لے لیں، پہاڑ، اچھا، یوں چڑھتے ہیں آپ پہاڑ پر، جی، چوٹی پہ جاتے ہیں اور پھر یوں اتر آتے ہیں۔ ایسے ہے۔ تو قرآن مجید بنی اسرائیل کے یوں عروج کی داستان سناتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دیں اور یہ عروج پر آئے، اچھا، اور اس کے عروج پر جا کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انی فضلتکم علی العالمین، ان کو اتنا عروج دیا کہ پورے عالمین میں اس وقت زمین پر جتنے انسان تھے ان میں سب سے زیادہ ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، جی، اتنی نعمتیں دی۔ اور پھر یوں ڈاؤن فال ہے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ کچھ اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں پورے جہان میں چن لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ قوم ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رستہ بنا دیتا ہے، دریا کو پھاڑ دیتا ہے۔ بالکل پھر یہ قوم ہے کہ جب یہ وادی طیہ میں پہنچتی ہے اور وہاں کوئی سائبان درخت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بادلوں کو بھیج دیتا ہے سائے کرنے کے لیے۔ بالکل پھر یہ قوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے جاتی ہے وادی طیہ میں، وہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا، یہ حضرت موسیٰ سے کہتی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اور اس پر آسمانوں سے من اور سلوہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ زمین پر واحد قوم ہے کہ جس کے لیے کھانا آسمانوں سے بن کے اترتا تھا، صبح کو بھی شام کو بھی۔ بالکل پھر یہ وہ قوم ہے کہ جس کو پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبی دیے، پے در پے نبی دیے، بٹ سب سے زیادہ نبی، ایک محتاط اندازے کے مطابق امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے
کہ سب سے زیادہ نبی اگر آپ کیلکولیٹ کریں 1,14,000 جی انبیاء، قرآن میں تو 25 کا ذکر ہے ہسٹوریکلی جن کا نام آیا ہے اور جن کی قوموں کا ذکر آیا ہے. اور پھر اگر آپ جو بائبل ہے وہ اسٹڈی کرنی چاہیے ہمارے لوگوں کو، بائبل بالکل. اسٹڈی کریں تو اس کے اندر بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے. اچھا. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنے نبی بنی اسرائیل کی طرف آئے کسی اور قوم کی طرف نہیں آئے. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کی طرف 10,000 نبی آئے حضرت موسیٰ کے بعد. اچھا. سورہ یاسین میں ایک قوم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ایک علاقے کا ذکر ہے اور ایک گلی کا ذکر ہے. ایک جی. گلی میں 3 نبی تھے، ایک گلی کے اصلاح کے لیے 3 نبی تھے. تو گویا ایک بستی کے لیے 3 نبی تھے، ایک علاقے کے لیے 3 نبی تھے. ادھر حضرت ابراہیم، ادھر حضرت جی. لوط، یوں مختلف قسم کے انبیاء تھے. تو یہ ان کا عروج تھا. بالکل اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی دیتا ہے. ایسے ہے. پھر رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے. بالکل. یو ہیو ٹو آنسریبل فار ایوری تھنگ. جی جب آپ کو کچھ ذمہ داری ملتی ہے تو آپ جواب دہ ہوتے ہیں. جی آپ کو یہاں پر کوئی عہدہ ملتا ہے تو ایک تو ہے اس کا یہ ڈائمینشن کہ آپ اس عہدے کو، اس منصب کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے، آفس ہے، آپ کے پاس پیکج ہے، برکس ہیں، سب کچھ ہے. اور اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ آنسریبل بھی ہیں اپنی آرگنائزیشن کو کہ جس نے آپ کو یہ منصب دیا ہے. تو جو آنسریبلٹی تھی اس میں بنی اسرائیل صفر تھی. اچھا. یوں ڈاؤن فال شروع ہوا. اب آپ دیکھیں کیا ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان کو آسمانوں پر سے کھانا اترا. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ 261 نمبر سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے. کیا موسیٰ، ہم تو اس کھانے سے بور ہو گئے ہیں، اچھا. اب ہمارے لیے تو دعا کرو کہ ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، لہسن چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا تم کتنے ناشکرے ہو. بالکل. تو ان کے لیے دعا کی، فرمایا جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ تو وہاں کاشتکاری کرو تو یہ سب کچھ مل جائے گا. اس ناشکری کی وجہ سے وہ آسمان سے کھانا آنا بند ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ان پر کتابیں آئیں. کتنے انبیاء ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. بالکل. حضرت ہارون جیسا نبی ان میں موجود ہے. حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، پھر 10 راتیں بڑھ گئی 40 رات. اور یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ اس نے اس تھوڑے سے دورانیے میں حضرت موسیٰ کے پیچھے حضرت ہارون کی موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دی. تو آپ دیکھیں کیسا عروج اور کیسا ڈاؤن فال. پھر اس کے بعد یہ ایسی قوم تھی، یہ واحد قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے. اچھا. جب انبیاء کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ان کے مفادات سے ٹکرا تھا. ہمارے ہاں بھی یہی ہے، یعنی جو ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، یہ اپنے عمل میں بنی اسرائیل سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم بھی صرف اتنی بات کو قبول کرتے ہیں اسلام کی جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت اور ہمارے مفادات سے نہیں ٹکراتی. بالکل. جہاں اس کا ٹکراؤ ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، ہمارے مفادات، ہماری لذات سے ہوگا، وہاں ہم اس کو ایک طرف کر کے ان چیزوں کو کرنے والے. بالکل. یہی ان میں تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انبیاء کی باتوں کو ٹالتے، پھر روکتے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام، جب انبیاء کا کام تو بات کو کرتے رہنا، تو انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کون سے انبیاء تھے وہ؟ بہت سارے. حضرت زکریا کو قتل کیا. اچھا. ہاں، حضرت زکریا بھاگ کے آئے، درخت کے پیچھے یہ ڈھونڈ رہے تھے ان کو، حتیٰ کہ ان کو درخت کو چیر دیا اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا. اللہ. اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا. بائبل کے اندر کسی انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا. تو جس نبی کی بات ان کو اچھی نہ لگتی اس کو روکتے، وہ رک جاتا تو روک دیتے، نہ رکتا تو اس کو قتل کر دیتے. تو یوں پھر ان پر طرح طرح کے عذاب آئے. ان پر خون کا عذاب آیا. دریائے نیل جہاں سے یہ پانی پیتے تھے، جہاں سے یہ پانی بھرتے تھے، جہاں سے ان کے جانور پیتے تھے، جہاں سے ان کی فصلیں سیراب ہوتی تھی، وہ خون بن گیا. مینڈکوں کا عذاب آیا. اتنے مینڈک ہو گئے ایک وقت میں کہ یہ پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے. پھر جوؤں کا عذاب آیا. یہ جوں جو یہ دانے نہیں ہوتے، یہ گندم کے دانے، ان میں یہ جو باریک باریک سی ہوتی ہیں، وہ کچھ ہوتی ہے، اس کو لوکل زبان میں کچھ عجیب سا لفظ کہتے ہیں، جو جانور وہ اس کو غلہ کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، گن لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے. کیڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اس کا اتنا عذاب آیا کہ ان کی ساری خوراک کو وہ کھا جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا کئیوں. یہ سب ان کے عذاب ہے. تو گویا عروج اور ڈاؤن فال، یہ بنی اسرائیل کی ایک داستان ہے تفصیلی طور پہ جو قرآن مجید میں آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ سورہ الاسراء میں ان کے 2 فساد کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے سورۃ
اسراء جو ہے جو سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر سورت میں، جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جس کی تفصیل ہم نے ابھی پہلے بیان کی نا، ان پر 2 دفعہ جب یہ نافرمانی حد سے بڑھ گئی جی تو پھر جو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوا، یہ اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر 2 دفعہ ضرور تمہاری گرفت کروں گا، بالکل اور پھر وہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ ان کی گرفت ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک وضاحت ہے، اچھا وضاحت نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بھی مفسر نے، جس بھی محدث نے کام کیا، جی اس نے کوشش یہ کی کہ اپنے دور تک جتنی بشارات ہیں اس کو پوری کر دی۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے یہاں بڑے اوکے، لوگوں میں۔ مثلاً مثال سے سمجھانے لگا، جی جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے۔ بالکل اب آپ آج سے 500 سال پرانی کتاب اٹھا لیں، جی جس عالم نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر دیے، اچھا پھر اس کے 100 سال بعد جس نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر دیے، ایسے ہے پھر اگلے دور میں جس نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر۔ آج ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم نے کئی کتابیں اس دور میں پڑھی ہیں، ہم نے آج 30 پورے کر دی۔ تو یہ جو بشارات ہوتی ہے نا، ہم ان کو الٹیمیٹلی فٹ کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک جو غلام پسند قوم ہوتی ہے نا، وہ ذہنی طور پہ ان کی یہ مزاج ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ادھر سے ایک کوئی نئی انوینشن ہوئی نہیں، اور ہم جٹ جاتے ہیں کہ اس کو کہیں قرآن سے ڈھونڈیں، نکلے یا نہ نکلے زبردستی نکالیں اور کہیں جی ساڑھے قرآن نے تو پہلے بیان کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑے قرآن بیان کیتی تو تسی دریافت کر لیندے، ایکچوئل تو یہ حق بنتا ہے نا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ قابل اصلاح ہے۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ یہاں 2 دفعہ کا ذکر ہے، تو جتنے مفسرین کو میں نے دیکھا سب نے 2 دفعہ پورا کر دیا، لیکن ہم یہ 2 عذاب آ چکے ہیں ان پہ بتا دیا، لیکن ہم اس کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک اس آخری گرفت کا بھی ذکر ہو جو امام مہدی نے آنے کے بعد ان پہ کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا 2 کا ذکر ہے جو مفسرین نے کیا، اب وہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک ذکر ہے حضرت جالوت کا، جالوت اور طالوت کا، سورہ بقرہ کے اندر واقعہ ہے، 2 پارے کے 2 لاسٹ رکوع میں، کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے پاس جا کے ان سے کہا کہ اللہ نے شکوہ کیا کہ تم جہاد سے جی چراتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے نبی کے پاس گئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے، ہم اس بادشاہ کی اقتدا میں جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے اس کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر۔ اس کے اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بادشاہ بنایا تو اب انہوں نے خود دعا کی تھی، اچھا، اور ان کے ساتھ جا کے جہاد کرنا تھا۔ جب بادشاہ بن گئے تو پھر کہتی ہیں اللہ طالوت کس کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ اس میں تو ہم اس سے بہتر ہیں، ہم مال میں اس سے بہتر ہیں، ہم علم میں اس سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، لیکن پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں موجود تھے۔ حضرت داؤد نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کو قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل جو جالوت کے زیر تصرف تھی اور وہ ظالم تھا اور اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی دفعہ ان کی جان چھڑوائی۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں جو بنی اسرائیل کی پہلے عذاب اور گرفت کا ذکر ہے وہ ہے جو جالوت نے ان پر کی تھی۔ اور دوسرا ہے بخت نصر، جس کو بخت نصر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اتنا مارا ان کو، بنی اسرائیل کو، اس نے بیت المقدس ویران کر دیا، حتیٰ کہ نبیوں کی اولادیں اس وقت جو تھیں ان کو قید کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے چند 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کو اولاد کر دیا، اس کی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ خواتین کو قتل کیا، حتیٰ کہ جو حاملہ خواتین تھیں یہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نیزے پہ اٹھا لیتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے عذاب ہے اس نافرمانیوں کا جو پیدر پہ تم کر رہی تھی۔ تو یہ 2 گرفتیں ہیں جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے اس تفسیر میں، آیت کی تفسیر میں، سورہ اسراء میں۔ لیکن میں نے کہا حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، عین ممکن ہے جالوت کے بعد جو بخت نصر ہے یہ اس کے تسلسل میں آئے اور اللہ کی نظر میں وہ ایک چیز ہو اور دوسری گرفت موجود ہو، تو کیٹاگوریکلی ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2 گرفتوں کا ذکر ہے اور اس طرح کے کئی انسیڈنٹس گزر گئے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہونا ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ اینڈ پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور وہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کا
جو سامنا ہونا ہے جی۔ اور دجال کا جو ہر اول دستہ ہوگا بالکل۔ وہ ان یہودیوں میں سے ہوگا اور وہ بھی ان پر اللہ کی گرفت ہوگی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن یا احادیث میں اسرائیل کے کسی خاص انجام کا ذکر ہے؟ یہ جو پورا تناظر ہم نے بیان کیا، جی جی اس میں اسرائیل کے ایک انجام کا ذکر تو آپ دیکھ رہی ہیں جی، کہ ان پر پے در پے انعامات اور عنایات تھیں ایسے اور پے در پے مہلتیں اور مواقع تھے۔ رائٹ، انہوں نے ہر شے کو مس یوز کیا۔ بالکل۔ ان کی فطرت کبھی درست نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ان کی فطرت کیا ہے؟ ان کی فطرت یہ ہے کہ یہ جس چیز، یہ مثلا یہ کپ ہے نا، یہ کافی کا کپ پڑے، جی جی، یہ تھوڑی مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو پینے کے لیے دے دیں گے نا تو یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ اس پر ہمارا ہی موروثی حق ہے، اب اس پر آپ کا کوئی حق نہیں رہا۔ بالکل ابھی یہ دیکھیں، یہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، جی، 1948 کوئی بہت دور نہیں ہے، بالکل، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یہ بالکل۔ کس طرح بھوکے ننگے آئے تھے ہاں جی، ایسے اور ہی ہے۔ وہاں کے عرب نے ان کو ویلکم کیا، ان کے Right. بچوں کو کھانا Shelter دیا ان کو۔ اور ان کی عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل، اور اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ تالمود اور جو ان کی مذہبی کتب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا موروثی حق ہے، جی، اور یہ جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا جی۔ تھا، یہ ان کا مطلب ٹیمپل ہے، جی، اور یہ بیت المقدس کو تباہ کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، جی، اور جس کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا، اور اس وقت دیوار گریہ چھوٹی سی موجود ہے ہاں جی، جو ان کی عبادت گاہ ہے۔ تو اب یہ تصور اور یہ اپنے بچوں کو انکلکیٹ کر رہے ہیں یہ چیز کہ یہ والی جو ہے فلسطین ہے، غزہ ہے، یہ سارا علاقہ ہے، یہ ان کا موروثی حق ہے، حالانکہ ہسٹوریکلی یہ پروون فیکٹ ہے کہ یہ تقریباً 1947-48 میں یہاں آئے تھے، اس سے پہلے ان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ بالکل، ٹھیک، تو ان کے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو شے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دی جائے یہ اس کے حقدار بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے حقدار یوں بنتے ہیں کہ اس کے لیے سازشیں، فتنے اور لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، تو بنی اسرائیل کا جو فیوچر ہے جی، وہ کب، اچھا ایک اور بات سن لیں، جی جی، کوئی بھی شخص جتنا بھی تیز ہو، جتنا بھی شاطر ہو، ہم جی، اپنی فیملیز میں، خاندانوں میں، معاشروں میں بڑے شاطر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہاں جی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کتنی پوزیشن بنا لی ہوتی ہے اور ایسے سیٹ ہے، ہو گئے ہوتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی صفر۔ رائٹ، یہ ان کا حال ہوگا کہ یہ الٹیمیٹلی صفر ہوں گے۔ ہم ان کو صفر نہیں کر پا رہے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، چونکہ وہ پلاننگ سے چل رہی ہیں، بالکل، انہوں نے اکنامکلی پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ایسے ہے، ہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ کا امر جب آئے گا، امام مہدی اور حضرت بے شک، عیسیٰ ان کو انشاءاللہ۔ ختم کر دیں گے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آخری زمانے میں یہودیوں کا کیا رول ہوگا، اسپیشلی دجال کی فوج میں؟ آخری زمانے میں ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے احادیث بڑی واضح ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2944، ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ میری پوڈ کاسٹ پڑھ کے یوں پر بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بالکل، کہ ہمیں چیز یہ حدیث فائنڈ آؤٹ کرنے میں ایشو ہو رہا ہے تو ریفرنس دے دیا کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود دجال کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے اور اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے، جی، 70,000، بالکل، اور پہلی کئی صفیں صرف یہودیوں کی ہوں گی، اور وہ اصفہان کے علاقے سے نکلیں گے، اور انہوں نے موٹی چادریں اوڑھی ہوں گی، جس طرح نا گرمیوں میں ہمارے یہاں پرانے لوگ یوں کر کے یوں مکلے مار دیتے تھے کہ بالکل نظر ہی کچھ نہ آئے، اس شکل میں وہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی پہچان نہیں کروانا چاہتے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ یہود دجال کے پیچھے، چہرے چھپائے ہوئے ہوں گے، مگر حضور نے فرمایا کہ وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور دجال کے لشکر میں 70,000 یہودی ہوں گے، اور وہ دجال کے ساتھ چل کے اولاً لڑنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے سنیں، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں اور مسلمان انہیں قتل نہ کر دیں، حتیٰ کہ یہودی اس حد تک قتل ہوں گے کہ یہودی ایک پتھر اور ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپے گا۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2944 ہے، یہ بھی پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو اس کو کوئی مسلمان ڈھونڈ رہا ہوگا تو وہ چلا جائے گا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو پتھر اس کو بلائے گا کہ آ جاؤ، یہ میرے پیچھے چھپا بیٹھے۔ بالکل، ایک درخت کا ذکر آیا غرقد، جو انہوں نے لگایا تھا، اچھا، اس کے پیچھے یہ چھپیں گے تو وہ نہیں گواہی دے گا، اس کے علاوہ ہر درخت گواہی دے کے ان کو پکڑوا کے مروائے گا۔ یہ حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں دجال کے حوالے سے بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ احادیث میں جو فارس کا ذکر ہے وہ آج کے ایران کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے احادیث میں جو فارس کا ذکر ہے وہ آج کے ایران کے طور پہ
ٹیکنیکلی نہیں لیا جا سکتا. اچھا. کیوں؟ خراسان کا مثلاً آگے حدیث میں آپ کو عرض کروں گا، خراسان کا ذکر ہے، وہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارس فرمایا، اس وقت فارس کی صورتحال یہ تھی کہ دو سپر پاور تھی، ایک روم تھی اور ایک فارس تھی. جس طرح اب امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، اس دور میں دو تھیں، ایک تھی یہ اپنا ایران فارس اور ایک تھی روم. موجودہ دنیا کے 40 سے زائد ملک اس وقت کی روم کے پاس تھے اور موجودہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک اس وقت کے فارس کے پاس تھے. تو لہٰذا فارس سے مراد یہ پورا علاقہ تھا، ایران، پاکستان، افغانستان، جس کو مشرق کہتے ہیں، یہ سارا اس طرف تھا. یعنی ان کا کنٹرول تھا. کنٹرول دو طرح سے تھا، روم کا بھی اور ایران کا بھی. کئی سلطنتیں تو براہ راست ان کے قابو میں تھیں اور ان کی چونکہ بڑی بڑی فوجیں تھیں تو کئی سلطنتیں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنا ڈیفنس ان کو دے رکھا تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ڈیفنس کرو گے. اس کے مد مقابل ہم تم لوگوں کو سالانہ اتنے پیسے دیں گے، جزیہ دیں گے یا خراج دیں گے. اس طرح کر کے پوری دنیا میں، اور یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے، پوری دنیا میں طاقتوروں کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑتا ہے، آپ کو کسی نہ کسی بلاک میں اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے. تو اس وقت ایک فارس بلاک تھا، ایک یہ بلاک تھا. اچھا، اب ہم اس دور کے فارس کو یہ ایران تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس دور کے فارس کے میں جتنے علاقے تھے ان میں نمائندہ علاقہ جو تھا اس کو ایران کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے فارس اور خراسان سے متعلق جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ ایران، پاکستان اور افغانستان، یعنی یہ کور ایریا جن سے متعلق یہ چیزیں آتی ہیں. مثلا ابھی ایک چیز ہے غزوہ ہند، آپ نے سنا ہوگا. اب غزوہ ٹیکنیکلی اس بات کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود شریک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں شریک نہیں. یہ اس لیے غزوہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ جنگ ہوگی. اب وہ اس کے لیے آپ نے فرمایا ہندوستان میں ایک جہاد ہوگا، اور اس جہاد میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر اے ابو ہریرہ تمہارے دور میں وہ جہاد ہو تو اپنا سب کچھ بیچ کے وہاں جانا اور ہندوستان کے جہاد میں شریک ہونا. جو ہندوستان کا جہاد ہوگا اس جہاد میں جو شہید ہوں گے وہ زمین کے اعلیٰ ترین شہید ہوں گے، اور جو غازی ہوں گے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین غازی ہوں گے، اور جو فرار اختیار کریں گے وہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہوں گے. تو اب یہ جو ہے نا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کے ساتھ شریک ہوں گے، جس طرح ہے نا دجال کا پہلا لشکر یہود سے ہوگا، امام مہدی کے ساتھ بہت ساری جگہوں سے لوگ ملیں گے مومنین، ان میں جو ایک بہت سارا لشکر امام مہدی کو ملے گا وہ ہندوستان سے جائے گا. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان تھوڑا سا بھی معاملہ بنتا ہے تو غزوہ ہند بنا دیتی ہیں. یہ جس پرابلم کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا نا ہمارے لوگوں کا، کہ تھوڑی سی چیز بنتی ہے یہ فوراً مذہبی ایلیمنٹ کو اس کے ساتھ زبردستی جوڑ کے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایکسپلور کر کے اور ایکسپلائٹ کر کے ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا یہ گیا کہ یہ جو فارس ہے اور ایران ہے، ٹھیک ہے، یہ ایران کے اندر ایک علاقہ ہے خراسان، ٹھیک ہے، اس سے متعلق پیشین کو یہ حضور نے فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ لشکر، اور ادھر ہندوستان سے بھی جو لوگ جہاد کریں گے اور وہ چلیں گے، اور وہ بالآخر چلیں گے اور چلتے چلتے القدس پر پہنچیں گے. ادھر سے خراسان سے لشکر نکلے گا اور وہ اتنی کامیابی سے چلتا جائے گا، حضور نے فرمایا وہ اللہ کا لشکر ہوگا، کوئی اس کو ناکام نہیں کر سکے گا، اور بالآخر وہ جا کے القدس پر جھنڈا گاڑ دے گا اور ان کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی، اور وہ پھر جا کے دجال کو قتل کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسی حوالے سے مسلم شریف میں جو روایت ہے فوج فارس سے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا ملتا جلتا مفہوم ہے. ابھی یہ جنگ جو ہوئی تھی نا ایران اور اسرائیل کی، اب اس میں بھی ہم نے یہ حدیثیں ساری نکال لی ہمارے لوگوں نے اور اس کو فٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اشارے ضرور ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ٹوٹلی ڈسکنیکٹ بھی نہیں کہہ سکتے، جو کہ ہمیشہ دیکھیے جتنے بھی تاریخ میں اس طرح کے اشارے ہیں وہ ونس فار آل ایسی چیز نہیں ہو جاتی، اس کے لیے گراؤنڈ میکنگ ہوتی ہے، گراؤنڈ بنتا ہے اور پھر جا کے وہ چیز ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے. اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو پہلی جنگ عظیم کی بنیاد 1857 میں پڑی ہے. 125-30 سال بعد وہ گراؤنڈ، وہ کشمکش، وہ جو آپس میں
ہڈے بازی ہے ملکوں کی، زمینوں کے رولے، جی چلتے چلتے یہ 120 سال بعد جنگ عظیم کی شکل اختیار کر گیا. بالکل. ٹھیک ہے. جی جی پھر جو جنگ عظیم دوم ہوئی ہے 1939 میں، جی اس کی بنیاد جنگ عظیم اول میں رکھی گئی. یعنی 30 سال 40 سال پہلے جو معاملات ابھی سیٹل نہیں ہوئے تھے، انہی اختلافات کو لے کے جنگ عظیم دوم ہوئی. بالکل. تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ کئی دہائیاں لگتی ہیں گراؤنڈ بننے میں. رائٹ. ابھی آپ منظر نامہ ذرا دیکھیے. جی جی. عراق کو ہماری سپر پاور نے پہلے تباہ کر دیا، ہاں جی. لبنان کو کر دیا، ہاں جی. یمن کو کر دیا، شام کو کر دیا، بالکل. افغانستان کو کر دیا. جی اب اٹیمپٹ ہو رہی تھی ایران کی. جی سمجھے؟ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ ان یہودیوں کی سازشیں ہیں جس میں مسلمان آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ گراؤنڈ میکنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے کس کو چلنے دینا ہے اور کس کو نہیں چلنے دینا. جی. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کتنے یورپین کنٹریز ہیں، کتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں، کتنے دیگر بلاک سے کنٹریز ہیں جو اپنا ایٹامک پاور بھی ہیں، بالکل. جو بہت ڈیولپڈ بھی ہیں، ایسے ہی ہے. وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ ہتھیار بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جہاز بیچ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ابھی انڈیا نے جس رافیل کا ذکر تھا وہ فرانس نے بنایا ہے، بالکل. لیکن کبھی کسی نے کسی اور ملک پر جو غیر مسلم ملک کو کوئی چڑھائی نہیں کی کہ تم کیوں ہتھیار بنا رہے ہو. تو ہمیں یہ ورڈ، اس کو کہتے ہیں ورلڈ آرڈر. جی. یہ ہر صدی میں جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ اس صدی کی اگلا نقشہ پلان کرتی ہیں کہ ہم نے دنیا کو کس طرف لے کے جانا ہے تاکہ ان کے اپنے مفادات محفوظ رہیں. کسی دور میں یہ قوموں کو مسلمان مینج کیا کرتے تھے خلافت عثمانیہ کے دور میں، لیکن اب مسلمان خود اس کا شکار ہو چکے ہیں بدقسمتی سے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح زمین بنائی جاتی ہے جس پر پھر جنگیں ہوتی ہیں. لیکن جو احادیث ہیں، احادیث میں الٹیمیٹ ریئلٹی ہے جو ہونا ہے. جی جی. یعنی اس کے پروسیجرل جو بھی اس کے ہوں، پروسیجر جو بھی ہو، پروسیجر میں جتنا بھی ٹائم لگے، ہمیں وہ حدیثیں اٹھا کے اس پروسیجر پہ نہیں لگانی، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ الٹیمیٹلی ہو کے رہے گا. اب اس کے وقت کا تعین، زمانے کا تعین ہم نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا، جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف آتے ہیں اس تمہید کے بعد، کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے ایک لشکر نکلے گا. اب اس وقت خراسان سے مراد ایران، یہ پورا افغانستان، ایران اور افغانستان یہ خراسان ہے. لیکن اس وقت خراسان نام کا شہر ایران کے اندر ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ دونوں اشارے موجود ہیں کیونکہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت مستقبل بھی تو دیکھ رہی ہے نا. تو این ممکن ہے کہ اس وقت کا جیوگرافیکل ٹیریٹری اس سے مراد ہو، اور این ممکن ہے ہمارے دور کا خراسان اس سے مراد ہو، دونوں امکان. تو فرمایا کہ اس علاقے سے وہ لوگ نکلیں گے، ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ اللہ کا لشکر ہوگا. اور فرمایا وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور بیت المقدس کو فتح کر دیں گے، بیت المقدس پر جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور ان کے ساتھ سارے لوگ ہوں گے اور سارے لوگ ہوں گے. کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے جو جنگ کرنی ہے، یہ مت سمجھیں کہ وہ جنگ ایک مقام پر ہو جانی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جنگ کبھی ایک محاذ پہ نہیں لڑی جاتی. امام مہدی کے حوالے سے جو رسول اللہ نے جنگ کے حوالے سے فرمایا وہ 4 مقامات پر ہے. امام مہدی خود شام میں ایک علاقہ ہے اور اس میں کھڑے ہوں گے. دوسرا محاذ ہوگا فلسطین میں، تیسرا محاذ ہوگا عراق میں، اور چوتھا محاذ ہوگا ہندوستان میں. یہ 4 محاذ سے لوگ جا کے حضرت امام مہدی کے ساتھ ملیں گے، اور امام مہدی کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا، کمانڈ کر رہے ہوں گے بیٹھ کے، ڈیجیٹلی کمانڈ کر رہے ہوں گے، وہ ہوگا شام. ٹھیک ہے. تو یوں چونکہ ہندوستان سے اس طرف جاتے ہوئے پورے ملکوں کو بھی قابو میں رکھنا ہے، عراق سے بھی آگے ہر چیز کو قابو میں رکھنا ہے، اور افغانستان اور ایران سے بھی اس پوری پٹی کو قابو میں رکھنا ہے. تو لہٰذا یہ جنگ امام مہدی 4 سینٹرز پر لڑیں گے، خود وہ شام میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یوں مختلف اینگل سے وہ لوگوں کو نکال کے بالآخر دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور مقام لد پر جا کے دجال کو قتل کر دیں گے شام میں. جو لشکر دجال کو قتل کرے گا اس لشکر کے سربراہ خود امام مہدی فزیکلی اس کے اندر موجود ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ روایات ہیں کہ فارس کا آخری زمانے میں کردار، تو اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کے کچھ فرمودات موجود ہیں. انصاب الاشراف
یہ کتاب ہے امام ابن سعد کی، جی اور امام حماد نے کتاب الفتن میں، امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا۔ حضرت مولا علی نے خراسان سے نکلنے والے سیاہ جھنڈوں کے حوالے سے بات کی، اور یہ اشارے حدیث میں بھی موجود ہیں۔ جی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتا دیکھو تو زمین پر جم جاؤ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جی کہ جب خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے تو زمین میں افراتفری ہوگی۔ اچھا اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خبردار اس افراتفری میں بھاگ نہیں جانا، بلکہ جہاں بھاگے ہوئے ہو جم جاؤ، چونکہ وہ آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے، بالکل۔ اور تم نے ان کے ساتھ مل کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے اور ان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا لشکر ہے جس سے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اور وہ کسی سے شکست نہیں کھائیں گے، حتیٰ کہ وہ ہر ایک کو شکست دیتے دیتے بیت المقدس پر جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ بالکل ایک بات سے نشین رکھ لیجئے، جی جی بیت المقدس فلسطین، جی اس کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ بالکل ہسٹوریکلی اس کی کوئی میرے پاس دلیل تو نہیں ہے، لیکن ایک ہسٹوریکل سٹڈی موجود ہے کہ فلسطین کا علاقہ جی جس کے قبضے میں رہتا ہے دنیا پر اس کا راج ہوتا ہے۔ اچھا آپ غور کریں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ اسلام سے پہلے جی جی فلسطین اور اس علاقے پر کس کا قبضہ تھا؟ رومنز کا، اہل روم کا، رائٹ اور روم پوری دنیا پر قابض تھا، حتیٰ کہ روم نے ایران کو بھی شکست، فارس کو شکست دے دی تھی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، غلبت الروم، سورۃ روم میں۔ جی جی پھر اس کے بعد صلیبی جنگوں میں رومیوں سے، کرسچن سے، وہ مسلمانوں نے علاقہ لے لیا، بیت المقدس فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ تو جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا تو آپ ذہن میں رکھیے 1200 سال تک مسلمانوں کی دنیا پر حکومت رہی، دنیا کے بڑے حصے پر۔ بالکل خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے جی اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل جاتا ہے اور وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں رہتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پھر پچھلے 100 سال سے دنیا پر یہود و نصارہ کا تصرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں جی اس علاقے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ علاقہ ہو اس کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پاس ہے نا وہ علاقہ، جی ایسے ہے ٹیکنالوجیکلی، جی اکنامیکلی اور عسکری پوائنٹ آف ویو سے، جی کسی بھی نقطہ نظر سے، آپ تعلیمی علمی پوائنٹ آف ویو سے، جی جی ان کا تصرف ہے پوری دنیا پر، رائٹ ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں جنگ تھی ایران کی اور اسرائیل اسرائیل کی، لیکن اس میں اٹیمپٹ امریکہ نے بھی کی، رائٹ چونکہ یہ چہرے دو ہیں، بالکل مقاصد ایک ہے۔ تو اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جو علاقہ ہے، اچھا، اور اس پر ہمیشہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہاں جی شاید لوگوں کو اس بات کا شعور ہے کہ اس علاقے میں کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا وہ دنیا پر راج کرے گا۔ حضرت علی نے بھی کہا کہ یہ جا کے بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں پھر نظام اپنا قائم کرنا اور پوری دنیا میں عدل کا قائم کرنا۔ جو امام مہدی پوری دنیا پر عدل کا ذکر ہے نا، جی یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ بالکل ایک اور روایت میں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4082 حضرت علی فرماتے ہیں امام مہدی کے ساتھ اہل مشرق کی نصرت کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی مشرق سے آئیں گے جی اور ان کے لیے راستہ ہموار کرنے والے لوگ بھی مشرق سے آئیں گے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات جی ہے جی کہ مہدی بھی مشرق سے آئیں گے۔ ایک ہاں وقت جی۔ تھا کہ اللہ کی تائید اہل عرب پر تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول عربوں میں آئے، پہلے جی، مجدد عربوں میں آئے، بالکل۔ مفسرین عربوں میں آئے، محدثین عربوں میں آئے، سب کچھ عربوں میں تھا۔ مگر 1000 سال کے بعد آپ دیکھیں اسلام کی جتنی بڑی شخصیات ہیں، جتنی جی۔ بڑی تحریک جماعتیں ہیں، وہ عجم سے اٹھ رہی ہیں، عرب سے نہیں اٹھ رہی۔ بالکل تو لہٰذا اب اللہ کا ہاتھ عجم پر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جی اور اشارہ یہ حدیث بھی یہی بتا رہی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، کہ امام مہدی کے ساتھ لڑنے والے بھی مشرق سے نکلیں گے، جی ایسے لوگ مشرق پیدا کرے گا، اور جو امام مہدی کے لیے زمین ہموار گراؤنڈ بنائیں گے جس پر آ کے امام مہدی لڑیں گے، وہ بھی مشرق سے ہوئیں گے۔ بالکل۔ اور ایک اور اسد میں فرمایا کہ ایک قوم مشرق سے نکلے گی جو مہدی کے لیے خلافت کی راہ ہموار کرے گی، مسند احمد کے اندر۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرت علی سے منسوب، حضرت علی فرماتے ہیں گویا میں فارس اور یوں مخاطب کر کے فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں ایران کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ نا جی۔ امام حماد نے کتاب الفتن
اور کتاب الملاحم میں بیان کیا، میں ایران کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مختلف گروہوں میں بٹ جائے گا. اچھا. پھر اس کے بعد ان میں فتنہ پھیلے گا، وہ فتنہ شام اور عراق تک پھیل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایران کو ایسے معاملات سے گزارے گا کہ ان میں وحدت آئے گی، اور جب ان میں وحدت آئے گی تو وہ پھر حق کے نمائندے بن کے نکلیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل جائیں گے. تو ان سے جو آپ کا سوال تھا، ہمارے سامعین وہ اشارہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر کہیں جینون آپ کا کسی فقہی نقطہ نظر سے ایران سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جینون اور اپنے جو اسلامی فلسفی پر بیسڈ گورنمنٹ اور اپنی اقدار پر بیسڈ معاشرہ اگر کسی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نافذ کر رکھا ہے تو وہ ایران ہے، اور اس کا کریڈٹ ایران کو دینا چاہیے. اور یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں پرسیپشنز کیا تھی آپ کو انداز ہے؟ سمجھ رہے تھے لوگ پتہ نہیں ایران کا یہ کیا حشر کر دے گا اور کیا ہو جائے گا. اور اللہ دیکھیں کیسا وہ کیا کہتے ہیں فیعت جو ہوتے ہیں نا چھوٹے گروہ، اللہ ان کے ذریعے کئی بڑے گروہوں کو ذلیل کرواتا ہے. ابابیل کے ذریعے وہ ہاتھیوں کو مرواتا ہے. ایران نے مار مار کے اسرائیل کا جو حال کیا ہے ایکچولی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. اگر یہ حال نہ ہوا ہوتا تو امریکہ بہادر کو حملے کی ضرورت نہ پیش آتی. سمجھ آئیے. تو لہٰذا اور خود وہ جو تھے بنیامین نیتن-یاہو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، جو ان کے اندر اسرائیل میں ظاہر ہر ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے اور کچھ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو جو اپوزیشن ہے اور جو جنرل پبلک ہے وہ سخت اس کے خلاف ہو چکی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ پہلا ہمارا وزیر اعظم ہے جس نے ملک کو بھی تباہ کروایا، سلطنت کو بھی تباہ کروایا، لوگ بھی مروائے، انفراسٹرکچر بھی تباہ کرایا، اور پھر جنگ بھی ہار گیا، جنگ بھی نہیں جیت سکا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے میں ایران کو صرف فتح نہیں ملٹی ڈائمینشنل فتح دی ہے. سفارتی سطح پر جو ایران کا اس وقت امپریشن ہے اس جنگ سے پہلے، آج سے 1 مہینہ پہلے نہیں تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا مارکا ہوا تو لگ رہا تھا کہ جناب، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہم اپنے ملک کو زیادہ کوستے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، ہم فلاں ہیں. انہوں نے 3 دن حملے کیے اور ہماری افواج نے فجر سے لے کر عصر تک اٹیمپٹس کی، اور مغرب کے وقت ہر شے گھٹنوں پر تھی. تو اور اس کے بعد پاکستان کا امپریشن کہاں سے کہاں پہنچا آپ نے دیکھا. تو لہٰذا جب آپ اہل ایمان ہوتے ہیں اور آپ پھر ایمان کی طاقت سے لڑیں تو اس کے نتائج قوت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لڑنے سے بہت مختلف ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں تو کیا جو ایران کی اسلامی صورتحال ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کسی خاص رول کا اشارہ کرتی ہے؟ ابھی دیکھیں اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. کیسے انکار؟ ابھی تک کوئی اور ہے جو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ امام مہدی کے بننے والے ہیں، امام مہدی کا لشکر؟ تو پھر سر کیا ایران ہی وہ مشرقی قوت ہے؟ ابھی تک کے حالات تو یہی بتاتے ہیں ایران ہی وہ مشرقی قوت ہے. دیکھیں امام مہدی کے بارے میں کلیم ایران کا، امام مہدی کو جو امام منتظر سمجھتے ہیں وہ ایران والے. یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور یہ اہل تشیع کا نہیں تو پوری امت کا عقیدہ ہے نا، سب مسلمانوں کا کہ امام مہدی نے آنا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور پردے غیبت میں ہیں، اور اہل سنت کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے. بس اتنا اختلاف ہے، آگے اس کے آگے کسی معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. تو لہٰذا ابھی تک تو یہی اشارے ہیں، مجھے تو یہی نظر آتا ہے. آپ کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، میری تو یہی رائے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم 5 عظیم جنگیں نہیں لڑو گے قیامت نہیں آئے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 5 میں سے 2 تم سے پہلے لوگ لڑ چکے ہیں، اور اپنی امت میں فرمایا تم 3 لڑو گے. اچھا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں شاید وہ 2 اس کی طرف اشارہ ہے اور تیسری آخری ہونے والی ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، دونوں صورتیں موجود ہیں. لیکن 3 عظیم جنگوں کا حکم ہے کہ وہ ہوں گی، اور اس کے بعد امام مہدی یعنی 2 ہوں گی، اور تیسری جو جنگ عظیم ہوگی وہ امام مہدی ہی کی ہوگی. اب میری اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی جنگوں کا پس منظر پڑھیں تو وہ جنگیں یوں نہیں ہو گئیں، بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ بڑا وقت لگتا ہے اس کا ماحول بننے میں. یہ بالکل اس کی بنیاد رکھی.
غزہ پر حملہ اس کی بنیاد ہے. فلسطین کی جو اہمیت جو میں نے بیت المقدس کی بتائی ہے یہ اس کی بنیاد ہے. پھر یہ کہنا کہ امام مہدی نے فلسطین فتح کرنا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر دجال کا وہاں پہ قتل کیا جانا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ سب جو اس وقت ماحول بن رہا ہے دنیا کا, مسلم دنیا میں ایک اضطراب ہے کہ یار ہر چوتھے دن مسلمان ملک پر ہی حملہ ہو جاتا ہے. اس میں ایران اب ابھر رہا ہے, پاکستان آلریڈی ابھر چکا ہے اٹامک پاور کے طور پہ. ایک ہم بے شک فائنینشلی ہم IMF کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, صرف پاکستان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک کون سا ہے؟ امریکہ. یس. تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ اب اس وقت سسٹم ہی ایسا بن گیا. تو پاکستان نے جس طرح سے یہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس نے جو پاکستان کا امپریشن ری بلڈ کیا ہے تو اور اس سے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مشرق میں ایک بلاک بننے جا رہا ہے اور مشرق عنقریب جس طرح رشیا بلاک ٹوٹا تھا اس طرح امریکہ بلاک ٹوٹ جائے گا اور ایک نیا بلاک بنے گا جس کو چائنا لیڈ کرے گا. اکنامیکلی چائنا لیڈ کرے گا, عسکری طور پہ پاکستان لیڈ کرے گا اور مذہبی طور پہ ایران لیڈ کرے گا. اور یہ بلاک پورے مشرق کو قابو کر سکتا ہے. یعنی مشرقی ممالک اور یہ جتنی مشرقی پٹی ہے ان کی جو ادھر سے ضرورتیں ہیں وہ اگر چائنا پوری کر دے تو ان کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں چائنا کتنا پرو ایکٹیو رہا ہے. دیکھا آپ نے ہر اٹیمپٹ اسرائیل پر چائنا کا جو منسٹر تھا وزیر خارجہ اس کے کتنے شدید بیان تھے, انہوں نے کیسا کنڈیم کیا اس کو, انہوں نے ایران کو کتنا سپورٹ کیا. اور پھر اس میں چین کے وزیر اعظم کا ایک بیان بڑا زبردست تھا جس کو لوگوں نے شاید گزار دیا ہے, اس پر رک کے سوچا نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور دنیا کی ضروریات امریکہ کے علاوہ بھی پوری ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا میری اپنی یہ پرسیپشن ہے کہ شاید اگلے 50 سال میں مشرقی بلاک مضبوط ہوگا, چائنا ایک نئی سپر پاور کے طور پہ ابھرے گا. اور آپ نے دیکھا ایران کو روس نے بھی سپورٹ کیا. چوتھے دن ایران کا وزیر خارجہ پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا جا کے. تو اور ادھر سے روس یہ چاہتا ہے کہ امریکہ بلاک ویک ہو. تو لہٰذا ادھر جو نیا بلاک بنے گا ادھر سے جو دوسری سپر پاور ہے روس وہ اس کو سپورٹ کرے گا امریکہ سے ڈس ایسوسیٹ کروانے میں. یوں یہ لوگ مل کے ایک نئی موومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ جو نئی موومنٹ ہوگی وہ کتنی جاندار ہوتی ہے. چونکہ امریکہ ظاہر ہے اپنی بادشاہی تو کسی کو بھی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ پریشر بھی ڈالے گا, وہ آپ پر پابندیاں بھی لگائے گا, سینکشن بھی لگائے گا, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھائے گا, آپ کی انسٹالمنٹ بھی روکے گا, قسط بھی روکے گا. اس سب کے باوجود یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ جو نیا بلاک ہے یہ اس کو کتنا پریشرائز کر سکتا ہے. اگر یہ اس کو پریشرائز کر سکا تو یہ دنیا کا رنگ اگلی نسلیں اس دنیا کو اور رنگ میں دیکھیں گی. اس میں سپر پاور امریکہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور اگر یہ بلاک امریکہ کو پریشرائز کرنے میں ناکام ہو گیا تو پھر اگلا 100 سال بھی امریکہ کا ہی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل TBT ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.